ڈاکٹر وجیہ سعید، یہ بتائیں آپ کیسے دیکھتی ہیں اس سچویشن کو؟ ایک طرف گرین لینڈ ہے، ڈنمارک کی فورسز وہاں پہ موجود ہیں، اور گرین لینڈ آپ کو پتہ ہے کہ وہ خطہ چھوٹا سا ہے، لیکن میپ پہ دیکھیں تو افریقہ سے بڑا لگتا ہے، حالانکہ سعودی عربیہ سے بھی چھوٹا ہے، لیکن وہاں پہ منرلز ہیں، آئل کے ریزروائرز ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جہاں پہ سونا، تانبا، تیل نظر آتا ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں یو این او کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ؟ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا پریکٹیکلی تو کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ میں تو ہمیشہ سے اسے ڈیڈ باڈی کہتی ہوں، لیکن ڈیڈ باڈی کہتی ہوں بالکل۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے نا، یہ پہلے تو صرف مسلمانوں کے لیے ڈیڈ باڈی تھی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نیٹو کے لیے، یورپ کے لیے بھی ڈیڈ باڈی بن چکی ہے، بلکہ زندہ لاش نہیں، مردہ لاش۔ بالکل ایک مردہ لاش ہے، جس میں سے سڑانڈ آپ کہتے ہیں اٹھ سکتی ہے۔ تو جس طریقے پر پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جس طریقے پر امریکہ جو ہے اپنی ایکسپینشنزم کو بزور قوت، بزور سیاست جو ہے وہ بڑھا رہا ہے، اور پوری دنیا میں وہ جو نیو ورلڈ آرڈر کو نا اب نیو ورلڈ ڈس آرڈر کہنا چاہیے، نیو ورلڈ ڈس آرڈر جو امریکہ نے پیدا کیا ہے۔ تو میرے خیال میں جس طریقے پہ ایک ڈیڈ باڈی اس کی سپورٹ کر سکتی ہے، وہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہو رہا ہے۔ رہی بات یہ کہ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا، تو اس کے پیچھے ٹرمپ صاحب کی آپ نے دیکھا ہوگا ٹروتھ سوشل کے اوپر ان کا ایک بیان تھا، جس میں انہوں نے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا، اور یہ بھی کہا کہ جی مجھے تو کسی نے پریشرائز نہیں کیا، میں نے یہ فیصلہ خود کیا ایران پر حملہ نہ کرنے کا۔ لیکن میرے خیال میں امریکن پریزیڈنٹ اتنا طاقتور بظاہر جتنا نظر آتا ہے اتنا ہوتا نہیں ہے۔ پینٹاگون کے بغیر، سی آئی اے کے بغیر وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا، نہ وہ ایک سوچنے یا ایک ٹویٹ کرنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ ایران، جیسے ابھی ایڈمرل صاحب کہہ رہے تھے، ایران اگر اسٹیٹ آف ہارمز کو جو ہے اگر بند کر دیتا ہے تو پوری دنیا کی جو ہے نا تیل کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان ہوگا جی سی سی کنٹریز کو۔ اور جی سی سی کنٹریز میں اس وقت امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ایران نے قطر پہ حملہ کیا تھا، اس وقت امریکی فوجیں ان کو خالی کر چکی ہیں، اور ایران نے ڈیفینیٹلی جی، اور ایران نے سب سے پہلے یہ کھل کر کہا ہے کہ جو ممالک ایران پر حملہ کرنے میں امریکہ کی مدد کر رہے ہیں، پہلے تو انہیں سزا ملے گی نا، کیونکہ ڈائریکٹلی تو ایران امریکہ پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ تو کیا اس دفعہ ان ممالک نے سنا انکار کیا ہے، سعودی عرب سمیت؟ کیا دیکھیے حالات تھوڑے نا چینج بھی ہوتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب جو ہیں، وہ ہم نے پہلے بھی اس موضوع پہ بات کی تھی کافی عرصہ پہلے بھی، ایک الائنس بن رہا ہے۔ اور لیکن مزے کی بات یہ تینوں ممالک وہ ہیں جو اس وقت امریکہ کے اتحادی ہیں، پاکستان بھی، ترکی بھی، سعودی عرب بھی۔ اور ایران کو اگر ہم اس ڈیفنس پیکٹ میں شامل کر لیں، جو کہ مجھے فی الوقت نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود یہ تینوں امریکہ کے اتحادی ممالک وہ نہیں چاہتے کہ ایران پر حملہ کیا جائے، معاملات کو خراب کیا جائے، کیونکہ اس سے نہ صرف پاکستان کے اوپر بدترین اثرات پڑتے ہیں، ترکی بھی ان سے متاثر ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی سعودی عرب بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میرے خیال میں ٹرمپ نے جو ہے اس فیصلے کو پوسٹ پون کیا، بلکہ کہا گیا۔ جبکہ پومپیو کا وہ جو ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ پومپیو نے جو بیان دیا تھا نا کہ پہلے ایران ہو جائے اور پھر بلوچستان کی باری، اور وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ 900 کلومیٹر لمبی سرحد کے اوپر اگر کوئی پریشانی اٹھتی ہے تو ہمارے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن دوسری سائڈ پہ یہ بھی دیکھنا ہے، پاکستان ہے نشانہ، دیکھیں نشانہ تقریباً تمام اسلامی ممالک ہیں، لیکن الحمدللہ آئی ایم ریئلی ویری پراؤڈ آف آر آرمڈ فورسز، اور اپنے ملک کے اوپر ہم الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شمالی کوریا اس وقت جو چھوٹا سا ایک ملک ہے، ایک بم لے کے بیٹھے ہوئے نا، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو کچھ کہنے کی۔ اور میرے خیال میں ایران کو اپنی کچھ غلطیاں جو ہے نا وہ اب سدھارنی چاہیے۔ بار بار اس طریقے کے مظاہرے، 45 مظاہرے جو ہیں حکومت توڑ گزشتہ 50 سال میں وہ بھگت چکے ہیں۔ بار بار لوگوں کو اس طرح سپریس کرنا اور دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر نہ بنانا، میرے خیال سے اس طرف جانا چاہیے۔ دیکھیے خامنائی صاحب نے جو ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ ایران جو ہے ایٹم بم نہیں بنائے گا، اور یہ حرام ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے اب ایران کو اس موضوع پہ سوچنا چاہیے، اپنی اٹامک پالیسی کے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اور اگر وہ چلنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ جنگ کے بادل خطے پہ منڈلاتے رہیں، امریکہ کے ساتھ، دیگر طاقتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکالا جائے۔ ملحمۃ العظمیٰ، کتاب الملاحم، فتن، بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہیں، جسے عیسائی آرمگڈون کہتے ہیں، ہر مجدون عبرانی میں کہا جاتا ہے۔ وہ بہت بڑی جنگ ہوگی، وہ بیٹل فیلڈ ہے، جیسے افضل نبی کا آپ بھی متفق ہیں، وجیہ بھی۔ تو مسلمان وہ نیٹو کا لشکر، اس کے بارے میں بھی احادیث ہیں، وہ جو سم اپ ملتا ہے کہ 80 جھنڈوں عالم کفر نکلے گا، ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا، ملٹیپلائی بائی 12,000، 9,60,000 کی فوج۔ تو وہ دجال کا لشکر نیٹو کی صورت میں صف بند ہو رہا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں مسلمان اپنی صف بندی کیسے ممکن بنا سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے احادیث کی اور ان کی روشنی میں بیان کیا،
تو میرا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، میں بھی اس بات کو یقین کرتی ہوں کہ ورڈز اینڈ آف ٹائمز نا، یعنی کہ آخر ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہی ہے، اور جو تمام احادیث ہیں اس معاملے سے متعلق انہوں نے پورا ہونا ہے. اور جس طریقے پر مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے، نظر یہی آتا ہے کہ اسی طریقے پر کفار جو ہیں وہ اکٹھے ہی ٹوٹ پڑیں گے، اور بہت مشکل ہو جائے گا اگر ہم نے جو ہے ایک دوسرے کا ہاتھ نہ پکڑا. لیکن یہاں پر ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے پر یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ ایک خفیہ جو ہے ایک تعاون جاری رکھا ہوا ہے، اور ابھی اس کی سب سے بڑی مثال ہے صومالیہ نے جس طریقے پر عرب ایمریٹس کے ساتھ جو ہے تمام طرح اپنے معاہدات اور تمام چیزیں منسوخ کی ہیں. وہ کھلم کھلا اس بات کا اعلان ہے، اور مالی لینڈ کو اگرچہ تسلیم تو نہیں کیا یو اے ای نے، لیکن جو سپورٹ انہوں نے اس معاملے میں دی ہے وہ کھلے عام ظاہر کر رہی ہے کہ بہت سارے مسلمان ممالک صرف اپنے مفادات کے لیے دیگر مسلمان ریاستوں کو کاٹ رہے ہیں یا ان کے مفادات کی پرواہ نہیں کر رہے. اور یہی سب کچھ ہم جب سے ابھی آپ کو پتہ ہے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں. بلکہ فلسطین کے معاملے کو لیں، کشمیر کے معاملے کو لیں، دنیا میں دیگر جہاں کہیں بھی مسلمانوں سے ریلیونٹ جتنے بھی جو مسائل ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان پہ کبھی بھی مسلمان مالک نے سوائے اس کے کہ OIC نے جمع ہو کر ایک بیان دے دیا، یا یونائٹڈ نیشنز میں ایک چھوٹی سی قرارداد پیش ہو گئی، یا 2-4 مذمتی بیان آ گئے، اس کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں کیا. بلکہ آپ یہاں سے دیکھیے کہ پاکستان کے پڑوس میں جو افغانستان ہے وہاں قطر کا بھی سٹیک ہے، سعودی عرب کا بھی ہے، UAE کا بھی ہے، اور ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی بے انتہا اچھے ہیں، اور آج سے نہیں، بہت مدتوں سے ہیں. اس وقت سے ہیں جس وقت یہ ممالک ابھی تیل کی دولت سے فیضیاب نہیں ہوئے تھے، اور پاکستان ان کے لیے جو ہے ایک نما یا مشل راہ ہوا کرتا تھا. میں سن 50 کی دہائی کی بات کر رہی ہوں. تو اس کے بعد جب ان کے ہاں تیل کی دریافت ہوئی، انہوں نے بھی ماشاءاللہ خوب پیسہ اور ترقی کی، تو اس کے بعد بھی پاکستان کو دیکھیں تو ان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے. لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی طالبان رجیم کو پاکستان کے خلاف کام کرنے سے نہیں روکا. مطلب بہت ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں، ہم ایک طرف ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہم ڈیفنس پیکٹ میں سعودیہ کے ساتھ کھڑے. سعودیہ کا فرض بنتا تھا کہ جس وقت ابھی ریسنٹلی ہوا یہ افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملے کیے گئے اور معاملات بہت بری حد تک پہنچے، تو کیوں نہیں وہ روک سکتے تھے؟ کیا ان کا سٹیک نہیں تھا افغان طالبان میں؟ ڈاکٹر وجیہ یہ بتائیں کہ جو فلسطین کی پیس کونسل بنی ہے، دودھ کی رکھوالی بلی کو بٹھا دیا ہے میرے خیال میں. پہلے تو ملبے تلے 20-25 ہزار لاشیں ہیں، لوگ درختوں کی چھالیں کھا رہے ہیں. ابھی ادھر سخت سردی، ہوائیں، خیمے اکھڑ گئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں خیمے چاہیے وہاں پہ. UN وہاں پہ خوراک، شیلٹر پرووائڈ نہیں کر سکی. تو باقی ان کا ازالہ زخموں پہ جو ہے ان کی مرہم پٹی تو دور کی بات، ابھی تو لاشیں نکالیں زخمیوں کو، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس بارے میں نا جو غزہ کا جو ٹرمپ پلان جو ہے نا، اس کا دوسرا مرحلہ 14 جنوری سے شروع ہو گیا. وہ فلسطینین اتھارٹی کے ایک ہیں، سابق رکن ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے نئی جو ٹیکنوکریٹس کی جو حکومت آئے گی یہاں پر غزہ میں، تو اس کے اوپر جو ہے ان کو سربراہی دی جائے گی. اور کل ٹرمپ صاحب نے باقاعدہ طور پر طیب اردوغان کو بھی کہا کہ وہ اور ترکیہ جو ہیں اس کمیٹی میں جو ہے نا ایک کی ممبر کے طور پر پارٹیسپیٹ کریں. تو پاکستان نے 8 اور دیگر ممالک جس میں مصر بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، پاکستان، ترکیہ، اردن اور GCC کنٹریز میں بھی ہیں، تو کافی سارے ممالک نے جو اس غزہ پیس ڈیل کے اوپر جنہوں نے سائن کیے تھے، ان سب نے اس کو انڈورس بھی کر دیا ہے کہ معاملات آگے چلائے جائیں. دیکھیں جی، پہلے مرحلے میں جنگ بندی ہوئی، دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حماس جو ہے اپنی حکومت یہاں سے توڑ دے غزہ کی. تو حماس کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے وہ یہ ایسا کرنے کو تیار ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ایسی حکومت وہاں پر بنائی جائے جو کہ فلسطینیوں کی نمائندگی کرے اور اس قابل ہو کہ کوئی فیصلہ لے سکے. تو ابھی اس حکومت کی طرف کے لیے جو ہے کچھ نام آنے شروع ہو گئے ہیں، ایک کونسل کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ حماس اس کے اوپر کیا نظریہ رکھتی ہے، کیونکہ حماس کا اور فلسطینین اتھارٹی کا آپس میں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے آپس کے اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے حماس جو ہے یہاں کا غزہ میں اپنی حکومت جو ہے وہ آسانی سے چھوڑ نہیں رہی. نیتن یاہو تو ناقابل اعتبار آدمی. جی بالکل، نیتن یاہو کا تو خیر اس میں وہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو امن کا پلان جو فی الوقت جسے میں کہتی ہوں ٹرمپ پلان، ٹرمپ کا جو غزہ پلان ہے، یہ بیسیکلی ٹرمپ ہی نے دیا، ٹرمپ ہی نے اس کو انڈورس کروایا. تمام ممالک جنہوں نے اس پہ سائن کیے، اس کی حمایت کی، انکلوڈنگ پاکستان. ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ملک غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے کوئی سالڈ جو ہے نا کردار ادا نہیں کر پایا. نہایت ہی وہ کہتے ہیں نا شرمندگی کی بات ہے. تو آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی جو لوگوں کے لاکھوں خیمے جو ہے اجڑ گئے ہیں، سمندری پانی جو ہے وہ لوگوں کے خیموں میں داخل ہو گیا. لوگ بچے جو ہیں، چھوٹے معصوم بچے، میں دیکھتی ہوں روز کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ صبح جمے ہوئے ملتے ہیں، مرے ہوئے ملتے ہیں بیچارے. تو یہ جو آس پاس جو ان کے ممالک ہیں جن کی سرحدیں جو ہیں غزہ کے ساتھ ملتی ہیں، اردن ہے، مصر ہے، ان لوگوں کو ترس نہیں آیا اپنے ان مسلمان بھائیوں پر؟ اسلام کو تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھ دیں، انسان تو انسان ہی ہے نا، انسان تو جانوروں پہ بھی ترس کھا لیتے ہیں. آپ کے پڑوس میں، آپ کے ساتھ، آپ کے ہم نسل، ہم مذہب
یعنی عربی النسل آپ کے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اتنی بھوک کا قسم پرسی کا شکار ہیں اور آپ ان تک بنیادی ضروریات نہیں پہنچا پا رہے. تو آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں یہ کہ جی ہم جگرا اس کے اوپر پاکستان کے افغانیوں کو برداشت کیا تھا. بے شک میں کہتی ہوں کہ وہ جو ہے نا انصار مدینہ کے بعد اگر کسی نے میزبانی کا حق بڑی نبھایا مواخات یہ بالکل سب سے بڑی پاکستان. مواخات جو ہے مدینہ کے بعد وہ پاکستان